السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 131 تا آیت نمبر 135 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو جن آیات کی تفسیر ضروری ہے ان کی تفسیر، اور جن آیات کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا اور تم ڈرو نارا آگ سے، التی وہ جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور یعنی فرما برداری سے مراد بات ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اور والرسول اور رسول کی بات مانو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت انہیں پہ برستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اور تم سارعوا جلدی کرو اور تم تیزی دکھاؤ، اِلیٰ مغفرہ مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے پروردگار سے، وجنت اور جنت، ارضھا اس کی چوڑائی، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں آسمان و زمین سما جائیں، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو جنت ہے جس کی آسمان و زمین سے بھی بڑی چوڑائی ہے، کیونکہ یہاں پہ آسمان و زمین کی چوڑائی جتنی لکھا ہوا ہے، مراد اس سے یہی ہے کہ جس میں آسمان و زمین سما جائیں، اتنی چوڑائی ہے اس کی کہ السماوات والارض کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں۔ تو اس جنت کی طلب کے لیے اتنی تیزی دکھاؤ کہ وہ تمہیں مل جائے، اور وہ کیسے ملے گی وہ کہ تم اپنے پروردگار کا کہاں مانو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ مغفرت جلدی جلدی طلب کر لو، مغفرت کی طرف بڑھو جلدی سے، اور اس لیے تیزی دکھاؤ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ مل جائے تمہیں۔ اور وہ کس کو ملتی ہے یہ بھی بتا دیا کہ اعدت للمتقین پرہیزگاروں کو ملتی ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو کہ ينفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں بھی، والضراء اور بدحالی میں بھی، والکاظمین اور جو پینے والے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور معاف کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے۔ والعافین کا ترجمہ ہم درگزر کریں گے، یہاں پہ درگزر کا مطلب بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے، اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکوکاروں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنا، ایسے ہی جو ہے فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا مراد ہے، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں وہ۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ پرہیزگاروں ہی کی تعریف ہو رہی ہے کہ پرہیزگار وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ خوشحالی اور بدحالی میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ زیادہ دیتا ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، اگر کم ہو تو تب بھی ہاتھ نہیں روکتے ہیں کہ کم ہے تو ہم اب کیوں خرچ کریں، بلکہ تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں حسب توفیق۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کے بھی عادی ہیں، کہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو جلدی سے، یعنی دلوں میں غصہ اور کینہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے لکھا ہے کہ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین وہ لوگ جو کہ اذا فعلوا جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃ کوئی بے حیائی کا کام،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، یعنی ان سے سرزد ہو بھی جاتا ہے، او ظلم، یا کوئی ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر کوئی ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ویسے یہ ذکر سے مراد یاد کرنا ہے، اس کی یاد آ رہی ہے، وہ یاد آ رہا ہے، یہ ذکر نہیں ہے کہ منہ سے صرف جو ہے نا ایک ورد ٹائپ کری جائیں اور اس کو صرف جو ہے نا ایک رٹا ماریں اور اللہ کو یاد اللہ نہ آئے، دل میں اللہ نہ آئے۔ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، پھر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر دے گا گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے بھی نہیں کہ جو معاف کرے، اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ اڑے رہتے، علی، اوپر، ماں اس کے وہ جو کہ فعلوا، وہ کرتے ہیں، یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ گناہوں پہ اڑے رہتے ہیں، اگر ان سے سرزد ہو جاتے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوراً اسے معافیاں مانگتے ہیں، اور یہ کہ اس پہ اڑے نہیں رہتے ہیں، اتنے ڈھیٹ نہیں ہیں وہ، خدا نہ خاصا کبھی ہو جائے تو کتنی جلدی معافی میں جلدی کرتے ہیں اور اس پہ گناہ پہ اڑے بھی نہیں رہتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوئے، مطلب جانتے بوجھتے گناہوں پہ اڑے نہیں رہتے، یعنی اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اس پہ ڈھیٹ نہیں بن جاتے، اس پہ اڑے نہیں رہ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہی جو پیچھے لکھا ہے کہ اپنی جانوں پہ اگر ان سے ظلم ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، تو ایسے نیک لوگوں سے تو اتنا سا ہوتا ہوگا کہ صرف بد نظری ہی ہو جاتی ہوگی، کسی پہ نظر پڑ جاتی ہوگی، تو وہ لوگ تو صرف اسی پہ ہی معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تعریف جو ہے متقین کی ہو رہی ہے، پیچھے جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے اعدت للمتقین، اس سے لے کے متقین جو ہے صفت ہے، اور آگے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آگے والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ ساری ہی متقین کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ متقین موصوف ہے، آگے ساری صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی صفت ہی ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی کام ہو ہی جاتا ہے بے حیائی کا، تھوڑا بہت نادانستگی میں یا دانستگی میں، تو اس وقت تو کیا کرتے ہیں، اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، مغفرت طلب کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو معاف بھی کرتا ہے، کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہ، تبھی تو وہ اس کے پاس آتے ہیں، اور کسی کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، اور یہ کہ اپنے گناہ پہ، اپنے کسی بھی غلط کام پہ واڑے نہیں رہتے ہیں، مطلب جان بوجھ کے نہیں اڑتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔